اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون صدق اللہ العظیم۔ خلاصہ قرآن حکیم کے حوالے سے آج 18ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس پارے کا آغاز سورۃ المؤمنون سے ہوتا ہے، جو کہ قرآن کریم میں ترتیب توقیفی کے اعتبار سے 23ویں نمبر پر ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورت 74 نمبر پر نازل ہوئی۔ اس کی 118 آیات اور 6 رکوع ہے۔ یہ مکی سورہ مبارکہ ہے، اور اس کا نام مؤمنون اس وجہ سے رکھا گیا کہ اللہ رب العزت نے اس کی آیت نمبر 1 سے 11 تک ایمان والوں کی، مومنوں کی نشانیاں بیان فرمائیں، فلاح پانے والوں کی، کامیاب ہو جانے والوں کی، جنت الفردوس کے ورثاء کی اللہ تعالیٰ نے 7 صفات بیان فرمائیں۔ اس کی وجہ سے اس کا نام مؤمنون رکھا گیا۔ وہ 7 نشانیاں اور صفات کامیاب ہونے والوں کی، اللہ کے پسندیدہ لوگوں کی، جنتی لوگوں کی کیا ہیں؟ تو ارشاد فرمایا، نمبر 1، سچا ایمان والا جو کہ ریاکاری سے بچا ہوا ہے، جو منافقت سے پاک ہے، یہ شخص جنت والا ہے۔ اسی طرح سے جو نماز کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں، یعنی اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے پھر نماز ادا کرتے ہیں، لغویات سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو بات کہا جاتا ہے جس میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے۔ جو ایسی باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، یہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ نمبر 4، جو زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، یہ کامیاب ہیں۔ نمبر 5، جو بدکاری، بے حیائی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نمبر 6، جو امانت کی حفاظت کریں، وعدوں کو پورا کریں، اور جو لوگوں کے حوالے سے ان کے ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کریں۔ نمبر 7، جو نماز کی حفاظت کرنے والے ہوں، نماز کو پابندی سے، آداب کی رعایت کرتے ہوئے، ارکان کا خیال کرتے ہوئے ادا کرنے والے ہوں۔ یہ صفات جن خوش نصیب لوگوں کے اندر ہوں، وہ سچے پکے ایمان والے ہیں، وہ کامیاب ہیں، وہ جنت الفردوس والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے قدرت کے دلائل بیان فرمائے۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے، جس نے زمین کو بنایا، جو اللہ کی ذات بارش برساتی ہے، جس سے تمہارے لیے بے شمار فوائد ہیں۔ اللہ کی ذات نے چوپایوں کو پیدا کیا۔ چوپائے تم کسی کا گوشت استعمال کرتے ہو، کسی سے دودھ استعمال کرتے ہو، کسی پر سواری کرتے ہو، اور اسی طرح سے بہت سارے اور فوائد ان سے حاصل کرتے ہو۔ یہ بے شمار اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے تمہارے بھلے اور فائدے کے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ آیت نمبر 23 سے 50 تک چند انبیاء علیہم السلام کے قصے بیان فرمائے، اور جن سب کا خلاصہ یہ ہے، ان سب کی دعوت یہی تھی، اے لوگو توحید پر قائم رہو، رسالت کو سمجھو، اور آخرت پر یقین رکھتے ہوئے زندگی گزارو۔ آیت نمبر 57 سے 61 تک اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا، لوگوں کو چاہیے کہ وہ اتحاد سے رہیں، لوگوں کو چاہیے کہ آپس میں محبت اور الفت سے رہیں، اور محبت اور الفت سے رہنے والوں اور اتحاد اور اتفاق سے رہنے والوں کی 4 نشانیاں اور علامات بیان فرمائیں۔ نمبر 1، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں۔ تکوینی تشریعی احکامات میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو بھی احکامات ہیں، شریعت کا کوئی حکم آ جائے اس بات پر یقین رکھتے ہیں، ریاکاری سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اخلاص للہیت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔
لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اچھا سلوک کرتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ آیت نمبر 68 سے 71 تک اللہ تعالیٰ کی ذات نے نافرمان، سرکش اور مذاق اڑانے والوں کے 3 اسباب بیان فرمائے۔ لوگ سرکشی کیوں کرتے ہیں؟ لوگ نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ لوگ حق والوں کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ فرمایا نمبر 1، اس لیے کہ یہ عقل استعمال نہیں کرتے، قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے۔ نمبر 2، یہ ضد ہر دھرمی کی وجہ سے نبی کا، ایمان والوں کا، سچی باتوں کا انکار کرتے ہیں یا مذاق اڑاتے ہیں۔ نمبر 3، یہ حق بات کو ناپسند کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ چاہتے ہیں کہ شریعت ہماری مرضی کے مطابق اور خواہش کے تابع ہونی چاہیے تھی۔ اس کے بعد اس صورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے سعداء اور اشقیاء یعنی نیک بخت اور بدبخت ان کے حوالے سے ذکر فرمایا، کہا کہ سعداء، نیک بخت، ان کا اعمال نامہ بھاری ہوگا، ان کا انجام جنت الفردوس ہوگا، اور برے لوگ، اشقیاء، بدبخت، ان کا اعمال نامہ ہلکا ہوگا اور وہ دوزخ میں جانے والے ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان جنت والوں سے، ان دوزخ والوں سے سوال کرے گا، بتاؤ تم دنیا میں کتنا عرصہ رہ کر آئے ہو؟ وہ کہیں گے ہمیں معلوم نہیں، ہم کتنا عرصہ رہ کر آئے ہیں؟ شاید وہ کہیں گے 1 دن یا بعض یعنی 1 دن کا کچھ حصہ، اور پھر وہ کہیں گے کاش ہمیں موقع مل جائے، ہم واپس دنیا کے اندر چلے جائیں۔ جنت والا کہے گا میں جاؤں اور زیادہ نیک عمل کر کے اپنے رب کو زیادہ راضی کروں جس نے ایسی ایسی نعمتیں میرے لیے رکھی ہیں۔ اور بدبخت، دوزخ میں جانے والا بھی کہے گا کاش میں دوبارہ واپس چلا جاؤں، میں نیک عمل کروں اور اس عذاب سے بچ سکوں، لیکن ظاہر ہے واپس تو آنا ناممکن ہے۔ اور آخر میں دعا سکھا دی، ربنا رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف فرما دے، ہم پر رحم فرما، اور تو ہی بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ نور کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ نور قرآن کریم میں ترتیب توقیفی کے لحاظ سے 24ویں نمبر پر ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورت 102 نمبر پر نازل ہوئی۔ اس کی 64 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ مدنی صورت ہے، یعنی کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ ہمیں فوراً اس بات سے اندازہ ہو گیا اس میں اللہ تبارک و تعالی مسائل اور احکامات اور شریعت کو بیان فرمائیں گے۔ سورۃ النور اس کا نام آیت نمبر 35 کی وجہ سے رکھا گیا، جس میں فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی کا نور ہے آسمان و زمین میں۔ اس میں اگر اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا خواتین کو سورۃ النساء اور نور سیکھنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے تم اپنے مردوں کو سورۃ المائدہ اور خواتین کو سورۃ النور سکھایا کرو۔ حضرت عائشہ باقاعدہ طور پر سورہ نور کی تعلیم، سورہ نساء کی تعلیم عورتوں کو دیا کرتی تھیں۔ پہلا حکم جو اس سورت کے اندر بیان فرمایا گیا وہ فرمایا کہ اگر کوئی زنا کر لے، اگر کوئی زنا کر لے، وہ شادی شدہ ہے تو اس کی سزا اس کو رجم کر دیا جائے، یعنی پتھر مار مار کر اس کو قتل کر دیا جائے، اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہو تو اس کو کوڑے لگائے جائیں، 100 کوڑے اس کو لگائے جائیں۔ اور یہ ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے، گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، یہ عام کسی انسان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا نیک کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے نیک لوگوں کا انتخاب کیا ہے اور بد لوگوں کے لیے برے لوگوں کا انتخاب کیا ہے، یعنی مرد نیک ہو اللہ اس کے لیے نیک بیوی کو چنتے ہیں، عورت نیک ہو نیک مرد کو چنتے ہیں، بری عورت ہو برا مرد اس کے حصے میں آتا ہے، اور اگر برا مرد ہو بری عورت اس کے حصے میں آتی ہے۔ ہاں اگر یہ گناہوں سے توبہ کر لیں تو دونوں کو نیک بھی مل سکتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 4 اور 5 میں حد قذف کو بیان فرمایا، کہا کہ اگر کوئی کسی پاک دامن پر الزام لگا دے،
کسی پر زنا کی تہمت لگا دے، الزام لگا دے اور وہ جھوٹا ثابت ہو جائے، اس کو پھر جو ہے یعنی وہ 4 گواہ نہ لا سکے تو پھر اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں اور زندگی بھر اس کی کبھی گواہی کو قبول نہ کیا جائے۔ شریعت بڑا اس چیز کا خیال کرتی ہے۔ کہا کسی نے کوئی بات کہی، کسی نے کسی پر کوئی تہمت لگائی لیکن وہ جھوٹی ثابت ہوئی، وہ اس پر گواہ پیش نہ کر سکا، لہٰذا اب اس کی قیامت تک کے لیے گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی کسی معاملے میں، اور اسی طریقے سے اس کو کوڑے بھی لگائے جائیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 9 تک لعان کا حکم بیان فرمایا۔ لعان کہا جاتا ہے یعنی شوہر اپنی بیوی پر تہمت لگائے کہ اس نے زنا کیا ہے اور گواہ نہ لا سکے، تو اس میں حکم دیا کہ پھر یہ قسم اٹھائیں جس میں ایک دوسرے پر لعنت کریں، یعنی مرد یہ کہے کہ اس نے زنا کیا ہے اور یہ 4 مرتبہ کہے اللہ کی قسم اس نے زنا کیا ہے، اور پھر کہے 5ویں مرتبہ کہ اگر میں اپنی بات کے اندر جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اسی طرح سے پھر عورت کہے کہ میں اپنی بات کے اندر سچی ہوں، اللہ کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا، اور اگر میں اپنی بات کے اندر جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس کو لعان کہا جاتا ہے۔ جب وہ ایسا کر لیں گے تو قاضی، ان کے عدالت ان کے درمیان جدائی پیدا کر دے گی، اور جو بچہ پیدا ہوگا اس کی نسبت ماں کی طرف ہوگی۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 20 تک ایک واقعہ جس کو واقعہ افک کہا جاتا ہے۔ افک کے معنی جھوٹ، بہتان۔ ان آیات میں منافقین کی مذمت اور مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے، جس میں یعنی یہ بات سمجھائی گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر منافقین نے تہمت لگا دی۔ ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے اور پھر جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ قضائے حاجت کے لیے رکے، تو وہاں پر جو ہے کچھ تھوڑا سا سائیڈ پہ چلی گئیں۔ اس کے بعد پتہ نہیں چلا اور قافلہ چل دیا۔ پھر اس کے بعد یہ بعد میں پیچھے سے ایک صحابی جو پیچھے آیا کرتے تھے، کہیں لشکر کہیں قافلے کی کوئی چیز پیچھے گری تو نہیں رہ گئی، جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں تو ان کے ساتھ وہ قافلے کے ساتھ ہو لیں۔ بس مدینہ منورہ پہنچنا تھا کہ منافقین نے پروپیگنڈا کھڑا کر دیا کہ حضرت عائشہ کا نعوذ باللہ کردار اچھا نہیں ہے۔ 1 مہینے تک یہ معاملہ لٹکا۔ آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11 سے 20 تک یہ 10 آیات نازل فرمائیں، جس میں فرمایا گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پاک دامن ہیں، ان کا کردار صاف ستھرا ہے، یہ لوگ تہمت لگانے والے ہیں۔ اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصیات میں سے ہے کہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ بذریعہ وحی کسی کی پاک دامنی کو بیان کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے تہمت لگانے والوں پر بہت زیادہ غصہ فرمایا۔ آیت نمبر 27-28 میں آداب زندگی بیان فرمائے، کہا کہ دیکھو اگر گھر میں داخل ہونا ہو تو پھر اجازت لیا کرو، اور مستحب یہ ہے کہ اجازت سے قبل السلام علیکم کہو۔ آیت نمبر 31 میں فرمایا مردوں کو بھی چاہیے اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں، عورتوں کو بھی چاہیے اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں اور حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ بیٹوں، بھائیوں، شوہر، باپ، سسر کے علاوہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اور پھر آگے فرمایا ایسے آزاد مرد اور ایسے غلام جو حقوق زوجیت ادا کر سکتے ہوں ان کا نکاح کروا دیا کریں۔ اور غلام باندیوں کے حقوق، لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اسلام نے غلام باندیوں کا آغاز نہیں کیا بلکہ ادائیگی حقوق کا درس دیا۔ یہ سلسلہ تو پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 33 کے اندر ارشاد فرمایا وہ لوگ جو کہ عورتوں کو زنا پر لگا کر حرام آمدنی حاصل کرتے ہیں، حرام پیشہ اختیار کرتے ہیں، انہیں بچنا چاہیے اس چیز سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے مومن کے نور کو اور اسی طرح کافر کے اعمال کو ایک تشبیہ دی ہے۔ فرمایا کہ مومن فطرتی طور پر چونکہ اس کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے، پھر نیک عمل کرتا ہے تو مزید یہ نور بڑھ جاتا ہے، یعنی پہلے ہی نور موجود ہے ایمان کا، تقوی کا، اس کلمے کا، اور پھر مزید نیک اعمال کیے تو وہ نور علی نور ہو جاتا ہے۔
جیسے اور مثال دی اس کی، جیسے دیکھو زیتون کا تیل ہو، وہ پہلے ہی بہت چمکتا ہے، لیکن جب اس کو جو ہے وہ جلا دیا جائے چراغ کے اندر اور زیادہ روشنی ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو کافر ہے، کہا کہ یہ نیک عمل یا اچھے کام کرتا بھی ہے تو وہ دھوکہ ہے، جیسے ریتلی جگہ پر جب دھوپ پڑ رہی ہو دیکھتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے آگے پانی ہے، یہاں سفر کر رہے ہوں گرمی کے موسم میں سڑک پر، دور ایسے لگتا ہے جیسے پانی ہے، لیکن قریب جائیں تو کچھ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی یہ نیک عمل کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ایمان نہیں ہے اس لیے ان نیک اعمال کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 55 تک یہ بات ارشاد فرما دی، اگر لوگ ایمان پر قائم رہیں، اگر اعمال پر قائم رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زمین پر خلافت عطا فرمائے گا۔ پھر آگے چند مزید معاشرتی احکامات بیان فرمایا نمبر 1، بچے یا نوکر ان جو گھر میں رہنے والے ہوں ان کو چاہیے کہ فجر سے قبل اگر کسی کے کمرے میں داخل ہو گھر میں تو اجازت مانگ کر جائیں، عشاء کے بعد داخل ہوں اجازت لے کر جائیں، دوپہر قیلولے کے وقت اگر داخل ہوں تب بھی اجازت لے کر جائیں، چاہے اپنا ہی گھر کیوں نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے آگے فرمایا کہ جو بالغ بچے ہیں انہیں چاہیے اپنی آمد کی اطلاع دے کر گھر میں داخل ہوا کریں، یعنی گھر میں بھی داخل ہوں تو اجازت اور اطلاع کہ میں گھر میں داخل ہو رہا ہوں۔ اسی طریقے سے آگے فرمایا جو عورتیں بہت بوڑھی اور نکاح کی عمر سے گزر جائیں وہ اگر ظاہری طور پر چہرے وغیرہ کا پردہ نہ بھی کریں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نمبر 4 فرمایا جب گھر میں داخل ہوں تو سلام کیا کریں۔ نمبر 5 فرمایا اجازت کے بغیر مجلس سے نہ اٹھو، چند لوگ بیٹھے ہیں ایک بندہ اٹھ کر جانا چاہتا ہے تھوڑا سا اشارہ کرے جس میں اجازت کو ظاہر کرے، یہ ادب ہے مجلس کا۔ اور آگے فرمایا نبی علیہ السلام کو ایسے مت پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بڑے ادب کے ساتھ حضور علیہ السلام کا نام لو اور آپ کو پکارو۔ اور فرمایا اللہ رب العزت ان تمام باتوں کا جاننے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے، اس لیے وہ آخرت میں اچھے عمل کرنے والوں کو جزا دے گا، برے کام کرنے والوں کو سزا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔